اور اس جلسے کا تعلق حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا۔ حضور غوث پاک کی نسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ غوث پاک کی نسبت ہو، چاہے وہ خواجہ صاحب کی نسبت ہو، چاہے کسی بزرگ کی طرف نسبت ہو، چاہے وہ میلاد پاک کی طرف اس کی نسبت ہو، کوئی جلسہ ہو اس کی نسبت کسی طرف ہو، لیکن سب کا مقصد ایک ہے نا۔ جلسہ کوئی ہو، نسبت کسی طرف ہو، لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جلسے میں آئے اور آنے کے بعد علماء کی باتوں کو سنے اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا ہی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں مسلمانوں، ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا، تو جلسے کا کوئی مقصد نہیں، ہمارا بھی یہاں پہ آنا بیکار، اور آپ کا بھی یہاں پہ آنا بے مقصد۔ اب جلسے میں آئے ہیں، آپ سے یہ مفتی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بریا بسترا لے کر کے یہاں جائیے وہاں جائیے اور دین پھیلائیے، یہ کریے، یہ نہیں کہا آپ سے، نہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طاقت و قوت سے زیادہ اس سے کام نہیں لیتا ہے نا، اس کی طاقت و قوت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ کام نہیں لیتا۔ تو آپ سے یہ جلسے میں آپ آئے ہیں، جلسے کا مقصد ہے صرف آپ کو نصیحت کرنا، اچھی باتیں بتائی جانا، اور اس پہ آپ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ تو صرف اتنا ہے کہ آج جلسے میں آپ آئے ہیں، آنے کے بعد علماء کی باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور خود سدھر جائیں اور اپنے گھر والوں کو سدھار لیں، یعنی خود سیدھے راستے پہ آ جائیں، اپنے گھر والوں کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ بہت سی باتیں آپ حضرات مفتی صاحب سے سنی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کا کیسے احترام کیا۔ میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، انہوں نے تو بہت باتیں بتائیں، میں اکثر جلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میرے پیروں کو چوم رہے ہیں، کہ آپ اپنی ماں کے قدموں کو چومتے ہیں، آپ میرے استقبال میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں۔ اور علماء کی زیارت کا، مشائخ کرام کے ہاتھوں کو چومنے کا صحیح فائدہ مسلمانوں آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اپنی ماں کے قدموں کو چومیں گے۔ آپ کو ان علماء کا استقبال اور میرا استقبال کرنے کا صحیح فائدہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اپنے باپ کا احترام کریں گے۔ تو یہ سب باتیں ہم اسی لیے جلسہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح باتیں معلوم ہو اور اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور سب سے آخری بات جو جس مفتی صاحب نے بھی ابھی فرمایا، جو جہاں جاتا ہوں کہتا رہتا ہوں، اور یہ میرے پیر و مرشد کا حکم ہے میرے لیے۔ میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب و دعوتی صغریٰ واسطی بن گرامی رضی اللہ تعالی عنہ 614 ہجری میں تشریف لائے اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گئے، کہا مجھے مرید کر لیجئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، فرمایا تمہارا حصہ میرے مرید میرے خلیفہ قطب کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو میرے جد امجد خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور روشن ضمیر لوگ تھے، انہوں نے چہرہ دکھا، کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے، مرید کیا، خلافت دی، اور کہا نشاندہی فرمائی تم فلاں جگہ پروگرام چلے جاؤ، اور جانے کے بعد دین کی تبلیغ کرو اور انسانیت کے پیغام کو عام کرو۔ اسی اپنے پیر کے حکم کے مطابق میرے جد امجد بلگرام تشریف لائے، اور 614 ہجری میں، اور تقریباً 35 سال وہاں پہ آپ نے دین کا کام کیا، انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ اس 614 ہجری سے لے کر کے اس وقت تقریباً 800 سال ہو رہے ہیں۔ اس 800 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی الحمدللہ ایک کڑی میں بھی ہوں۔ اور اس وقت سے جو ہمارا عقیدہ، جو ہمارا مسلک، جو ہمارا مذہب چلا آ رہا ہے نسلاً بعد نسلیں، اسی کے مطابق میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جانا، اپنے مریدین، متوسلین اور معتقدین کو یہ نصیحت کرتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے۔ تو یہ میرے پیر کا میرے لیے حکم، جہاں جاتا ہوں اعلان کرتا رہتا ہوں، اپنے مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ محفل عمران بھائی یا جن لوگوں نے بھی اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی
اس خدمت کو اور اس عقیدت کو قبول فرمائے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں ان کا یہ نذرانہ قبول فرمائے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ عزو من قاتل عند القتالی، مدد کو آدم بسم اللہ یا غوث، اس کو ورد بناتے رہیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ کھڑے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے۔